بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوہ میں موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت بھی قحط کا زمانہ تھا اور تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ ایک اونٹ 5 سے 7 لوگوں کے حصے میں آتا تھا، باری باری وہ اس پر سواری کرتے تھے۔ تو ایک انصاری کی جب باری آئی تو اونٹ نے کچھ شوخی دکھائی، تو انہوں نے اس اونٹ پر لعنت بھیجی، کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جملے کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے نصیحت کے ساتھ یہ بھی نصیحت فرمائی کہ کبھی خود پر لعنت مت بھیجو، نہ اپنی اولاد پر بھیجو، اور نہ کبھی اپنے مال پر لعنت بھیجو۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتوں سے منع کیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ذرا بھی تنگ ہوئے، کسی سے پریشان ہوئے تو لعنت بھیجنے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کسی پر لعنت بھیجیں، چاہے وہ ہماری اپنی ذات ہے یا ہماری اولاد ہے یا ہمارا مال ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان کی زندگی، اللہ نے زندگی دی آپ کو، مجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے اس کی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح مال، آسودگی، دولت، تو ان پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، گویا کہ یہ اللہ کے دیے ہوئی جو نعمت ہے اس کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لعنت اللہ، رسول اور ملائکہ یہ لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ڈھٹائی اور ضد کے ساتھ، جب کہ ان کے سامنے حق کو پیش کیا جاتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتے، تعصب کی وجہ سے، ہر درمی، دشمنی، عداوت، بغض اور کینہ کی وجہ سے حق کو رد کر دیتے ہیں، اور پھر اسی حالت میں ان کی موت آتی ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور لوگوں کی، والناس اجمعین، سب لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن نے جن کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو لعنت کرنا، اپنی اولاد پر لعنت بھیجنا یا اپنے مال پر لعنت بھیجنا، اس کی تو ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اور اس صحابی کو، انصاری صحابی کو، رسول اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ پھر کبھی ایسا نہ کہنا۔